السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اللہ پاک کی فضل و کرم کے ساتھ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے حفیظ حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد ابوبکر شاہ، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں حضرت مولانا قاری طاہر حنیف ملتانی کے ایک بہت ہی خوبصورت بیان کو لے کر، جس کا موضوع ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے لیے وصیتیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں آپ کو بیان کی طرف لے جاتا ہوں، آپ بیان ملاحظہ فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وقت کے ابدال نے دوسری شرط یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ اللہ والا پڑھائے، وہ دل والا پڑھائے کہ جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی، جب سے وہ جوان ہوا ہو، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو، جب سے وہ سن بلوغت کو پہنچا ہو، کبھی بھی اس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو۔ وہ سنتوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں فرضوں کا پتہ کوئی نہیں۔ ہمارے فرض پتہ نہیں کتنے قضا ہوئے، کتنے فرضوں کو ہم نے چھوڑا، ہمیں فرضوں کا پتہ کوئی نہیں، وہ سنتوں کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وقت کے ابدال نے تیسری شرط یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ اللہ والا پڑھائے، وہ دل والا پڑھائے کہ جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں رہتے ہوئے بھی، گھر سے باہر رہتے ہوئے بھی، کبھی بھی اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ ایک زمانہ تھا ولی کی ولایت میں تہجد کی نماز کو بڑا دخل تھا۔ پرانے ہمارے بزرگ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، سوالات کر لیں۔ ہمارے بزرگ دادا دادی، نانا نانی، یہ نزدیک کے بزرگ، ایک زمانہ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی ہر بندہ بھی ساڈے گھر چ برکت نظر نہیں آندی، برکت آوے کتوں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ تہجد کی نماز کے وقت بیدار ہوتے تھے، اپنے جانوروں کو چارہ ڈالتے، گھاس پھوس ڈالتے، عورتیں گھروں میں چکی بھی چلایا کرتی تھی، اور 2-4 رکعت اللہ کے حضور تہجد کی نماز بھی ادا فرماتی تھی۔ پھر یہ تھوڑا سا 2-4 سیر آٹا پورے خاندان کے لیے، نوکروں سمیت، بیلیوں سمیت سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ پوچھ لو، پرانے بزرگ موجود ہیں۔ لیکن ہن کی یہ گھر دے 20-30 بندے نے سارے کماندے نے اکھے پوری نہیں پیندی، ہن پوری پویں کتوں؟ اٹھے جو 10 بجے۔ ہم نے صبح کی نماز چھوڑی، ہم نے نمازوں کو اپنے گھروں سے دھکا دے دیا، ہم نے نماز چھوڑ دی، اللہ نے ہم سے رحمت برکت کی چادر چھین لی۔ برکتیں آئیں کہاں سے؟ اور میں عرض کر دوں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار ہے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوا، عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا مفلس ہوں، میرے لیے دعا فرما دے، میرے لیے کوئی ہیلا پھیلا فرما دے، مجھے کوئی تسبیحات بتلا دے۔ فرمایا کہ جا اپنے صحن کے دروازے پہ پردہ لٹکا دے۔ صحابی پھر حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرق نہیں پڑا، میں اسی طریقے سے نادار ہوں، مفلس ہوں، میں اپنی روزی رزق سے بڑا تنگ ہوں، میرے لیے دعا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جا اپنے صحن کی دیواریں اونچی کر لے۔ چند دنوں کے بعد وہی صحابی حضور کے دربار میں پھر حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، میرے آقا، اللہ نے بڑی مہربانی فرما دی، فراخی رزق عطا فرما دی، فراخی رزق عطا فرما دی۔ عرض کرنے لگا، میرے آقا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں تو غریب تھا، نادار تھا، مفلس تھا، اس سے صحن کے دروازے کے پردے کا، صحن کی دیواروں کا، اس پردے کا کیا مقصد تھا؟ فرما دیجئے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، او میرے غلام، او میرے صحابی، او میرے جانثار، بے نمازی لوگ تیری گلی سے گزرا کرتے تھے، تیرے صحن کے دروازے پہ پردہ موجود نہ تھا، بے نمازی لوگ گزرتے تھے، ان کی نگاہیں تیرے گھر کے اندر جایا کرتی تھی، ان کی نحوست کی وجہ سے تیری روزی میں کمی آ گئی تھی، لیکن پردہ لٹکانے کے باوجود یہ کمی پوری نہ ہوئی، تیرے صحن کی دیواریں چھوٹی تھی دیکھا گیا، لیکن جب تو نے اپنی دیواریں دراز کر لی، دیواریں بلند ہو گئی، اب ان کی نظریں منحوس نظریں، بے نمازیوں کی نحوست والی نظریں اب تیرے گھروں میں نہیں جاتی، تیرے گھر کے اندر ان کی نظر نہیں جاتی، بے شک وہ تیری گلی سے گزرا کرتے ہیں، اس لیے جب اللہ نے تیرے گھر کو ان کی منحوس نظروں سے محفوظ فرما لیا، تجھے اللہ نے کامیابیوں کامرانی عطا فرما دی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط بڑی سخت لکھی ہے۔ 3 شرائط کا تعلق تو نماز کے ساتھ ہے، لیکن چوتھی شرط بڑی سخت ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وقت کے ابدال نے چوتھی شرط یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ اللہ والا پڑھائے، وہ دل والا پڑھائے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو، جب سے وہ جوان ہوا ہو، کبھی بھی کسی حال میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں رہتے ہوئے بھی، گھر سے باہر رہتے ہوئے بھی، ساری حیاتی میں، ساری زندگی میں اس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، یعنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے علاوہ اس نے 5ویں عورت کبھی نہ دیکھی ہو۔ یہ چیز تو بڑی مشکل ہے۔ ایتھے جدوں تک عورت نو اساں سلام نہ ولائیے ہاتھ ملا کے، اصل تے معانقہ کیتا جاندا ہے، ادوں تک سکون نہیں آندا۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے گھرانے کا کیا حال ہے، اہل بیت کا کیا حال ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی، اپنی شہزادی سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا پیار تھا، بڑی سچی محبت تھی۔ اصل تو ماں باپ کو اپنی بیٹیوں سے پیار ہوتا ہی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ چھوٹی تھی، ساری بہنوں میں چھوٹی تھی، امام الانبیاء کو اپنی شہزادی سے اس لیے بھی بڑا پیار تھا، محبت تھی۔ حضرت علی سے نکاح ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنی شہزادی سے ملاقات کے لیے تشریف لے آتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ تشریف فرمائے، آپ نے آواز لگا دی، بیٹی فاطمہ، تیرا ابا امام الانبیاء تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تیرے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ او میری شہزادی، او میری بیٹی، کیا نبیوں کے سردار کو اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ نبیوں کا سردار تو اپنی بیٹی سے اجازت طلب کر رہا ہے، میری بیٹی کیا میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اجدا مسلمان تو میرے گھر وڑ گیا، میں تیرے گھر چلا گیا، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پوچھو نا جی کسی کو، تو میرے گھر کی لین گیا سے اگے سگریٹ وکھان گیا، کوئی کہنا چلم بھرن گیا، پتہ نہیں تو سگریٹ بن گیا یا گھر نو اگ لان گیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری بیماری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بھی فرما دیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عرض کر دیا، اما اگر میرا انتقال دن کو ہو جائے، میرا جنازہ پھر بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔
बेटी औरतें तो घर संभालने की तमन्ना किया करती हैं, औलाद के लिए वसीयत नसीहत किया करती हैं, और मेरी बेटी आपने ऐसी वसीयत क्यों फरमाई, ऐसी नसीहत क्यों फरमा दी, ऐसा दिल का शौक क्यों हो गया? फरमा दिया, जब से आयत पर्दा नाजिल हुई उस वक्त से लेके आज तक कभी भी किसी हाल में भी खातून जन्नत को, इमामुल अंबिया की शहजादी को, हसनैन करीमैन की वालदा मोहतरमा को, हजरत अली शेर खुदा की घरवाली को, रब्बे कायनात की कसम है कभी भी किसी हाल में भी गैर महरम ने नहीं देखा। मेरे दिल की ये तमन्ना है, मेरे दिल की ये आरज़ू है, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा मुंह कफन में हो, मेरे जनाजे पे भी किसी गैर महरम की निगाह ना पड़ने पाए। और जनाजे की शक्ल बना के दिखाई है कि खजूर के छड़ों को खड़ा करके यूं चादर डाल के इस अंदाज से मेरा जनाजा निकालना। एक जमाना था बादशाहों को अपनी मौत का बड़ा गम था। सुल्तान आलमगीर रहीमहुल्लाह बादशाह वक्त भी है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका कितनी इस बादशाह वक्त को जुबानी याद है, लेकिन दिल में ख्याल आया कि जो मैं कफन आखिरी लिबास अल्लाह के हुजूर पहन के जाऊं वो हलाल का होना चाहिए, यानी मेरी मजदूरी का होना चाहिए। चुनाचे वाकयात में लिखा जाता है कि सुल्तान आलमगीर रहीमहुल्लाह ने कपड़ा लिया, अपने हाथ से टोपियां सी, दिल्ली के चांदनी चौक में खड़े होकर उनको बेचा है, फरोख्त किया है। उससे जो रकम हासिल हुई वो उस वक्त की 6 रुपए 12 आने है। बादशाह वक्त ने उनको थैली में बंद करके लिख दिया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, सुल्तान आलमगीर रहीमहुल्लाह ने लिख दिया कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा कफन मेरे घर से न लिया जाए, मेरा कफन बैतुल माल से न लिया जाए, सरकारी खजाने से न लिया जाए, बल्कि मेरा कफन इन पैसों से खरीदा जाए, क्योंकि ये मेरी मजदूरी के पैसे हैं। आज हमने भी कभी गौर किया कि हमारी रोजी के जराए क्या हैं? अगर रिश्वतखोर है, अगर हरामखोर है, मिलावट करता है, अगर ऐसे कारोबार हैं तो घरों में नलके भी इन्हीं पैसों से लगे, साबुन भी इन्हीं से, कफन भी इन्हीं से खरीदा जाएगा, आप पे कामयाबी नसीब नहीं हो गई। अल्लाह पूछेगा दुनिया से क्या लाए? अल्लाह रिश्वत का कफन लाई है, रिश्वत की साबुन से नहा के आए हैं। आज हमने किया क्या है अपने साथ? ये हमारी कब्र की तैयारी हो रही है, ये हमारी मौत की तैयारी है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हैं। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा मौजूद है। मोहब्बत में आके कब्र में मुंह लगा के आवाज लगा दी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज लगा दी, और कब्र तुझे मालूम भी है हम तेरे हवाले किसको करने लगे? इमामुल अंबिया की शहजादी है, हसनैन करीमैन की वालदा मोहतरमा है, खातून जन्नत है। जरा ख्याल करना, उलमा ने लिखा है कब्र में से आवाज लगाई, आवाज वापस आई, कब्र ने आवाज लगा दी, और नबी के दीवाने और नबी के मस्ताने, तू मोहब्बत में मारा जा रहा है इसलिए ये तूने आवाज लगा दी। यहां ये ख्याल नहीं किया जाता किसकी शहजादी है, किसकी मलका है, यहां पे ये नहीं निस्बतें काम नहीं आती, यहां पे ये नहीं देखा जाता कुर्सी वाला है, बादशाह है, वजीर है, अमीर है, जागीरदार है, इन बातों का कोई ख्याल नहीं। यहां पे तो आमाल की पूछ है, यहां पे तो अमल काम आते हैं। नेक अमल करके लाओगे उनके लिए वसी हो जाऊंगी, अगर बुरे अमल करके लाओगे उनके लिए तंग हो जाती हूं। हुजूर ने फरमा दिया कि कब्र बदआमाल के लिए इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां आपस में ऐसे मिल जाती हैं, घुस जाती हैं जैसे उंगलियां आपस में मिल जाया करती हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मौजूद है। लोग आते हैं, शर्तनामा पढ़ते हैं, वापस चले जाते हैं। बड़े बड़े मुहद्दिस मौजूद हैं, मुफक्किर मौजूद हैं, बड़े बड़े कारी मौजूद हैं, लेकिन झूठ का जमाना नहीं।
میرے والد محترم مولانا قاری محمد نبی صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج یہ شرط نامہ لکھ کے نہ جانا، کیونکہ کوئی ایسا مستنڈا آ کے نماز جنازہ پڑھائے گا جس نے کبھی نماز پڑھی نہ ہو، وہ کہے گا چلو اخبار فوٹو تو آسی اور کچھ نہیں تھا، شہرت تو ہوگی۔ لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ موجود ہے، لوگ آتے ہیں، شرط نامہ پڑھتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ سارا دن گزر گیا، عصر کی نماز کے بعد اگلی سب میں سے ایک آدمی نکلا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا کفن کا کپڑا ہٹا کے آنسو بہاتے ہوئے رو کے عرض کرنے لگا، خواجہ آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ خواجہ میں نے سارا دن انتظار کیا کوئی اور اللہ والا آ جائے، کوئی اور متقی پرہیزگار آ جائے، کوئی اور عابد و زاہد آ جائے، آپ کا نماز جنازہ پڑھا دے، میرا راز باقی رہ جائے۔ خواجہ آپ جانتے تھے یا میرا اللہ جانتا تھا میں اپنے عمل میں کیسا ہوں، خواجہ بڑی مجبوری ہے، اگر میں اپنا راز چھپاؤں آپ کا نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر نماز جنازہ پڑھاؤں میرا راز باقی نہیں رہتا۔ رو کے عرض کر دیا، لوگوں صفے سیدھی کرو، الحمدللہ فقیر میں چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی مولوی ہوگا، کوئی مؤذن ہوگا، کوئی پیر ہوگا، مسجد کی کڑی شیطیر ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھایا، عین اسی وقت کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ بادشاہ بھی تھا جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، بادشاہ بھی تھا عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی، بادشاہ کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، بادشاہ نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ آج ہم نے اپنے ساتھ کیا؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جی تارانِ ملتانی جو اپنی بہت ہی خوبصورت آواز کے اندر بیان فرما رہے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے حوالے سے وصیت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رب العالمین۔